السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ یہ والی ویڈیو دیکھیے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے، شیئر کریے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ یہ ویڈیو ایک صاحب کو خواب آتا تھا، انہوں نے مجھے بتایا میں نیند اور بیداری کی حالت میں ہوتا، میرے پاس ایک شیطان آتا، جن آتا، مجھے یوں کرتا اور میں گھبرا کے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں اور میں یہ پڑھ رہا ہوں اور وہ میری آنکھ کھل جاتی، وہ جن مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا وظیفہ تو تم نے پڑھ لیا نا، ہوا علاج؟ کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو اور مسلط ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا حل یہ ہے، اب اگر جن آئے نا تو وظیفہ نہ پڑھو، اب کیا کرو، آستینیں چڑھا لو۔ بولا آدھرا اور رکھ کے لگاؤ ایک تھپڑ، بولا تیری ایسی کی تیسی۔ اب یہ اس کے لیے تھوڑا کانفیڈنس چاہیے، اس کے لیے وہی کر سکتے جس میں 4 شادیوں کا جذبہ ہو۔ یہ ایک والے کا کام، کلے آدمی کا کام نہیں ہے یہ، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے جب یہ فیصلہ کر کے سویا تو آیا ہی نہیں ہے اس کے بعد سے یہ انسان کے نا اپنی تخیلاتی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اور یہ مخصوص لوگوں کو ہی جن چڑیل بھوت نظر آتے ہیں، ہر آدمی کو نہیں آتا، جنہوں نے مسلط کیا ہوا ہے اپنے اوپر۔ ایک 80 سال کے بوڑھے تھے، ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا ان کی کہیں سیٹنگ ہو گئی کینیڈا کے کسی لڑکی سے فیس بک پہ۔ 80 سال کے بزرگ کی سیٹنگ کس سے ہو رہی ہے؟ کینیڈا کی کسی گوری سے، گوری جوان تھی، بہرحال سیٹنگ ہو گئی آپس میں۔ وہ گوری کا کوئی مفاد ہوگا، شاید کوئی پیسے ویسے چاہتی ہو، کیا چاہتی ہو واللہ عالم، یہ چیک کرنا چاہ رہی ہو کہ دیکھیں بھائی پاکستان کے 80 سال کے بوڑھے، ایسا جذبہ ہے ماشاء اللہ ان کا، شاید ہمارا بیان سنا انہوں نے۔ خیر، جو مسجد کے امام تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بوڑھا آیا امام صاحب کے پاس، کہنے لگا کہ جی آج شام 6 بجے میرا نکاح ہے، کینیڈا سے لڑکی آ رہی ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے، اس کے لیے مجھے یعنی ڈاکومنٹیشن میں اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ میں نے کہا آپ کا شام تک زندہ رہنا ضروری ہے۔ چٹکلا سنا تو میری عادت ہے درمیان میں تھوڑے سے چٹکلے، سائنس پڑھو تو پتہ چلے گا اس میں تھوڑا سا چٹکلا آ رہا ہے ذہن۔ اصل میں ہنستے کھیلتے بات ہو جائے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے نا۔ ذرا میں جو نظریہ ہے میں وہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا نا، تو والدین نے ابو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم قائد اعظم کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہے نہیں جی۔ علامہ اقبال کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہے نہیں پتہ نہیں۔ کہہ رہے کم بخت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا۔ بچے نے کہا ابو وسیم بھائی کا پتہ ہے کون ہے؟ ستار کا پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے ہیں گھر پہ رہو تو پتہ چلے نا۔ آج کل کے جو بچے ہیں نا بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ ان سے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم، مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو، تم سوئمنگ پر کر سکتے ہو، تم ویسے ہی ڈر رہے ہو، تم کرو، اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے۔ بچہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے۔ تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے، اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی۔ ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے، ان صاحب نے، وہ مولوی صاحب تھے مجھے قصہ سنا رہے تھے، کہنے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ۔ بچہ کہہ رہا ہے نہیں، بے غیرت $50 پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے۔ اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا امی سوئمنگ کرا دو، الو کے پٹھے، لگانا چھلانگ کمینہ۔ اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے، ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ پٹ کے نا۔ لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت، وہاں تو شور مچایا ہوا تھا، پیسے ضائع کروا دیے۔ کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے، یہ اپنے بچے چلی نا سر پہ انڈے رکھے جا رہا تھا، سیٹھ نے اس کو سر پہ انڈے رکھوائے، پہلے دیسی انڈے ہوتے تھے ان سے چوزے بھی نکلتے تھے، تو شیخ چلی نے سوچا ابے اگر تو یہ انڈے لے کے بھاگ جا تھوڑی دیر کے لیے، فرض کر تو انڈے لے کے نکل لے یہاں سے، یہ 100 انڈے ہیں، بھاگ کے نا کہیں چھپ جانا، ان 100 انڈوں پہ مرغی بٹھانا، مختلف مرغیاں، 100 چوزے نکلیں گے، پھر کچھ نر ہوں گے کچھ مادہ ہوں گے، تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو مرغے بیچ دوں گا، مرغیاں رکھوں گا، پھر بریڈنگ ہوگی اس سے، پھر اتنے انڈے کیلکولیشن کرتے کرتے پھر ایک دن آئے گا میرا پورا پولٹری فارم ہوگا، خاندانی اچھی مالدار لڑکی سے شادی کروں گا، پھر میرے بچے ہوں گے، پھر میرا بنگلہ ہوگا، پھر بچے ایک دن آئیں گے ابو پیسے، میں کہوں گا چلو بھاگو یہاں سے، جیسے یوں کیا تو انڈے کا ٹکڑا نیچے۔ تو سیٹھ نے کہا کہ نالائق، اگر تیرا پاؤں کہیں ٹھوکر لگی ہوتی اس پہ انڈے گرے ہوتے تو میں کہتا غلطی، تو نے تو خود یوں کر کے گرایا ہے، پیسے نکال۔ وہ کہتا تو اپنے انڈوں کو سوچ رہا ہے میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تمہاری عمر کتنی ہے، اس نے کہا 18 سال۔ اس نے کہا یار زبردست بھائی،
18 سال. تو 10 سال بعد ملا, پوچھا کتنی عمر ہے, کہہ رہے 18 سال. کہہ رہے 10 سال پہلے بھی 18. اس نے کہا آپ 18 پہ اتنے خوش ہوئے تھے کہ دوبارہ سے 18 سال ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے کتنی ہے, 18 سال. آپ کے جواب سے مجھے مزہ اتنا آیا تھا. وہ ایک مزاحیہ آدمی ہے نا, ہر ایک کو اپنی بیوی کہتا تھا بھولے سے, ہر ایک کو کیا کہتا تھا, بھولے سے اپنی بیوی. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگتا, پٹتا, لوگ مارتے, تو اس نے سرٹیفکیٹ رکھا ہوا تھا مجھے بھولنے کی بیماری ہے, تو بچ جاتا. ایک دن کسی نے کہا کمبخت تو دوسرے کی بیویوں کو اپنی بیوی بولتا ہے بھولے سے, کبھی اپنی بیوی کو بہن بولا ہے بھولے سے تو نے؟ بھولتا ہے تو پھر ہر جگہ بھولتا ہے نا آدمی, کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بھی بولا. کہہ رہے ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ, اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ہم, ایسا نہیں بھولتے جو افورڈ ہی نہ کر سکتے. تو بھائی اس دنیا سے محبت کرو اتنی جتنی برداشت کر سکتے ہو, کیونکہ یہ چھن جائے گی. ایک آدمی تھا نا, اس کی بیوی بیمار تھی تو ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ افسوس کی بات ہے آپ کی بیوی صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. ڈاکٹر کا خیال تھا یہی ٹینشن ہوگی اس بیچارے کو کہ اتنی بیمار کیوں ہے. اس نے لمبی آنکھ کھینچی, سانس بھری لمبی, کہا ڈاکٹر صاحب جہاں پوری زندگی انتظار کیا 2 گھنٹے اور صبر کر لیں. پیر صاحب مرید کے پاس گئے تو مرید نے ان سے کہا کہ حضور آپ کے لیے میں دال شریف پکاؤں یا کدو شریف, دال شریف پکاؤں یا کدو شریف. انہوں نے کہا کوئی بغیرت سا مرغا پکا کے لے آتا ہوں. شریف کی مجھے شرافت زیادہ, دال شریف اور کدو جو شریف ہو اس سے وہ بغیرت مرغا کیا ہے. اچھا تو بغیرت سا مرغا پکا. اس طرح کے بھی پیر ہوتے ہیں. وہ ہے نا ایک لکھنؤ کا آیا, لکھنؤ کے لوگ بڑے اردو خاندانی ہوتی ہے نا, وہ آیا کراچی میں یا کہیں پنجاب میں گیا, پنجاب میں تو وہاں کیلے بک رہے تھے. کہتے ہیں آپ کیلے عددن دیتے ہیں یا وزنن, یعنی وزن کے ذریعے دیتے ہیں تول کے, یا یہاں عدد گن کے دیے جاتے ہیں. تو بھائی جان اب سبزی والے سے پوچھ رہا ہے, وہ پھل والے سے, ریڑھی والے سے, لکھنؤ کا, کہہ رہے آپ کے ہاں کیلے عددن بکتے ہیں یا وزنن. اس کو کیا سمجھ, کہہ رہے پتہ نہیں عددن وزن, دنادن بکتے ہیں, دنادن لینا لو ورنہ نکلو یہاں سے. کہہ رہے ہمارے یہاں کیلا, وہ 3-4 دفعہ اس نے پوچھا نا, وہ سبزی والا منہ دیکھ رہا ہے اس لکھنؤ والے کا, بھائی تو بول کیا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے یہاں کیلے عددن بکتے ہیں یا وزنن. پھر وہ کیا بولے, کہہ رہا ہے بھائی میں پوچھ رہا ہوں عددن بکتے ہیں یا وزنن. تو وہ پھر جھنجلا کے بولتا ہے دنادن بکتے ہیں, دنادن. وہ ایک امام صاحب جو ہے نا تقریر کر رہے تھے, وہ تقریر کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے. ایک وہ جو نماز نہیں پڑھتا, ابھی تیسرا کہنے نہیں لگتے, ایک دیہاتی کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دیں. وہ کہتے ہیں میں بیٹھ جا, بات تو مکمل ہونے دے. اس کو بٹھا دیا. پھر کہتے ہیں بھائی دیکھو حضرات 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, جو سود کھاتا ہے, ایک جو نماز نہیں پڑھتا. تیسرا وہ پھر کھڑا تھا, حضرت میرا ایک مسئلہ ہے. 2-3 جگہ اس کو بٹھایا نا, پھر تقریر شروع کی. 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک سود نہیں کھاتا, ایک نماز نہیں پڑھتا. وہ پھر کھڑا ہو کہہ رہے تیسرا یہ جائے گا جہنم.